أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله۔ کوٹ میں تصدیق۔ ٹی نے اپنے کپڑے لا کر دیے اور اپنا برقع بھی لے آئی۔ کہنے لگی، بیٹا آج تو ان کپڑوں پہ گزارا کر لو، میں دوپہر میں جا کر بازار سے تمہارے لیے کپڑا لے آؤں گی، خود ہی سیلوں گی، شام تک تیار ہو جائیں گے۔ اور اس برقعے کی بھی تمہیں ضرورت ہوگی کیونکہ ابھی آپ کو کوٹ بھی جانا ہے۔ حفیظ بھائی گاڑی لے کر آ گئے۔ میں برقع اوڑھ کر درود شریف پڑھتی ہوئی گاڑی میں جا بیٹھی۔ یہ معیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف تھی کہ اس وقت نئی منزل کے چناؤ میں کوئی دقت نہ ہوئی۔ کوٹ میں مجھ سے جو کچھ پوچھا گیا بالکل پرسکون انداز میں اس کے جوابات دیے۔ اسلام قبول کرنے کا اقرار کیا، اپنے دستخط کیے۔ اس کے بعد پھر اپنوں کی قربت نے ستایا۔ آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی، بے اختیار آنسو بہاتی چلی گئی۔ گاڑی میں میرے بے آواز سسکیاں حفیظ بھائی کے آنسو بھی روک نہ سکی۔ گلوگیر آواز میں مجھے اسلام قبول کرنے پر مبارکباد و تسلی دی۔ حفیظ بھائی نے کہا، بہن عائشہ آپ ایسے نہ روئیں، آج تو آپ کو فرشتے بھی مبارکباد دیتے ہوں گے، اپنے درجات کو بلند ہمتی سے بلند کرے۔ اس وقت بھی آپ کے والدین کے فون پر فون موبائل پہ آ رہے ہیں، میرا خیال ہے آپ بھی ان سے ملاقات کر لیں۔ میں نے کہا، نہیں حفیظ بھائی، اس وقت مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں، میں اپنے فعل سے پیشمان نہیں ہوں، لیکن اس وقت ہمت نہیں ہو رہی، آنسو میرے اختیار میں نہیں ہو رہا، مبادا کی کمزوری کا مظاہرہ ہو جائے، آج ملاقات بل نہ کر پاؤں گی، دعا کرے یہ آنسو رک جائیں، اپنوں کی محبت بھی تڑپائے دے رہی ہے۔ حفیظ بھائی نے آنٹی کو فون شاہد کر دیا تھا کہ عائشہ بہن کے والدین سے ملاقات کے دوران آپ ان کے ساتھ رہیں، عائشہ کو ڈارس رہے گی۔ وہ بیچاری رکشے میں چلی آئی، لیکن میرے انکار پہ ان کو واپس جانا پڑا۔ اب حفیظ بھائی نے گاڑی کا رخ میری مسلمان والی عائشہ کے گھر کی طرف موڑ دیا۔ وہ میرپور میں ہی بیا کر اپنے سسرال میں رہ رہی ہے۔ عائشہ بہن کے ملتے ہی میرے پیر سے پیارے بن ٹوٹ گئے، پوٹ کر روئی۔ عائشہ بہن نے بڑی محبت سے مجھے گلے لگایا، بہت زیادہ پیار سے چومنے لگی اور بڑے جذبے سے کہتی جا رہی تھی، میری بہن، میرے اللہ کی پسند، اس کے حبیب کی امتی، میرے دین کی رکھوالی، نہ رو میری بہن، نہ رو کہ یہ وقت خوشی کا ہے، انشاءاللہ سب سے لپاؤ گی، خلوص دل کے سجدے رائے گا جایا نہیں کرتے، رحمت رب سے مایوس نہ ہو، انشاءاللہ ہم دونوں کے والدین اور عزیز و اقارب ایک نہ ایک دن سچائی کو سمجھ جائیں گے، ضرور مسلمان ہوں گے، آمین۔ دیکھو، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو اس وقت وہ ایک خود ہی مسلمان تھے، اس کے بعد کوئی فکر سے مسلمان ہوا اور آج کے دن تک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان میں ان کی جانی، مالی اور معاشی قربانیاں بھی شامل ہیں جن کی آج ہم یہ سنت ادا کر رہے ہیں۔ تاریخ ہی سبق دیتی ہے، تم بھی اپنے درجات و اکرام جان جاؤ گی انشاءاللہ۔ بالکل بھی دلگیر نہ ہو، جس معجزے سے تم مسلمان ہوئی ہو، قوی امید رکھو کہ اکرام کے معجزے بھی ویسے ہی پاؤ گی، اور خواب میں دیکھا ہوا محمد انشاءاللہ آپ کے والد ہوں گے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انشاءاللہ آپ کے والد کا نام محمد ہوگا۔ اتنی پر اثر ڈارس میرے رب نے عائشہ بہن سے دلوائی۔ اللہ کے گھر دیر ہے اندیر نہیں۔ دعا کی 3 درجہ: نمبر 1 فوراً، نمبر 2 انتظار، اور نمبر 3 امانت۔ میں میرا کون سا درجہ ہے، یہ میری تقدیر۔ عائشہ بہن کے گھر پانی وغیرہ پیا، انہوں نے مجھے کپڑے اور چھوٹی موٹی ضروریات کی چیزیں ہدیہ کی جو کہ میرے لیے تبرک تھے۔ عائشہ بہن کی استقامت کا حال تو میں نے پڑھا تھا، لیکن ان کے گھر جا کر ان کے باشرہ صحن اور مذہبی طبیعت چشمدیدہ گواہ بن گئی۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ بہن عائشہ سے ایسے وقت پر ملاقات ہوئی کہ والدین سے ملاقات کے لیے ہمت پیدا ہو گئی۔ مضبوط استقامت کی لہر عائشہ بہن کی نظروں سے نکل کر میرے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ واپسی میں حفیظ بھائی نے کہا، عائشہ بہن میں چاہتا ہوں کہ رہائش تبدیل کر لیں کیونکہ تھوڑا سا شائبہ ہے کہ کوئی گاڑی ہمیں ٹریس کر رہی ہے۔ میں نے کہا، بھائی صاحب جیسا آپ مناسب سمجھے۔ حفیظ بھائی نے کہا، میری نظر میں غریب اور شریف گھرانہ ہے، 2-4 گھرانے اپنے عزیزوں کے ساتھ ہی رہائش پذیر ہیں۔